بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ بقرہ پارٹ نمبر 11۔ اخراج نکالنے کے گھر سے۔ نمبر 1، فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ عورتیں آپ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کچھ گناہ نہیں تم پر، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، کہ وہ کریں کہ اس میں کہ کریں وہ عورتیں اپنے حق میں، من معروف، بھلی بات، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ والمطلق، نمبر 2، وللمطلقات متاع بالمعروف، اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے خرچ دینا ہے قاعدے کے موافق، حقا لازم علی المتقین، پرہیزگاروں پر۔ نمبر 3، کذالک یبین اللہ لکم، اس طرح بیان فرماتے ہیں اللہ لکم آیاتہ، تمہارے واسطے اپنا حکم، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو۔ نمبر 4، الم تر الی الذین، کیا نہ دیکھا تم نے ان لوگوں کو، خرجوا من دیارہم، جو کہ نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، پھر فرمایا ان کو اللہ نے کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا، ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ نمبر 5، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کے راستے میں، واعلموا، اور جان لو۔ تفسیر۔ نمبر 1، یہ حکم اول تھا، اس کے بعد جب آیت میراث نازل ہوئی اور عورتوں کا حصہ بھی مقرر ہو چکا، ادھر عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن کی ٹھہرا دی گئی، تب سے اس آیت کا حکم موقوف ہوا۔ نمبر 2، اگر وہ عورتیں اپنی خوشی سے سال کے ختم ہونے سے پہلے گھر سے نکلیں تو کچھ گناہ نہیں تم پر کہ اے وارثو اس کام میں کہ کریں وہ عورتیں اپنے حق میں شریعت کے موافق، یعنی چاہیں خامند کریں یا اچھی پوشاک اور خوشبو کا استعمال کریں، کچھ حرج نہیں۔ نمبر 3، طلاق والی عورتوں کو جوڑا دینا۔ پہلے خرچ یعنی جوڑا دینے کا حکم اس طلاق پر آ چکا ہے کہ نہ مہر ٹھہرا اور نہ زوج نے ہاتھ لگایا، اب اس آیت میں وہ حکم سب کے لیے آ گیا، مگر اتنا فرق ہے کہ سب طلاق والیوں کو جوڑا دینا مستحب ہے، ضروری نہیں، اور پہلی صورت میں ضروری ہے۔ نمبر 4، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں نکاح، طلاق، عدت کے احکام بیان فرمائے، ایسے ہی اپنے احکام و آیات کو واضح فرماتا ہے کہ تم سمجھ لو اور عمل کر سکو۔ یہاں نکاح و طلاق کے احکام ختم ہو چکے۔ نمبر 5، پچھلے لوگوں کا ایک قصہ، یہ پہلی امت کا قصہ ہے کہ کئی ہزار شخص گھر بار کو ساتھ لے کر وطن سے بھاگے، ان کو ڈر ہوا غنیم کا اور لڑنے سے جی چھپایا، یا ڈر ہوا تھا وبا کا اور تقدیر پر توکل اور یقین نہ کیا، پھر ایک منزل پر پہنچ کر بحکم الہی سب مر گئے، پھر 7 دن کے بعد پیغمبر کی دعا سے زندہ ہوئے کہ آگے کو توبہ کریں۔ اس حال کو کہ یہاں اس واسطے ذکر فرمایا کافروں سے لڑنے یا فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے میں جان اور مال کی محبت کے باعث دریغ نہ کریں، اور جان لیں کہ اللہ موت بھیجے تو چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں، اور زندگی چاہے تو مردہ کو دم کے دم زندہ کر دے، اور زندہ کو موت سے بچا لینا تو کوئی چیز ہی نہیں۔ پھر اس کی حکم کی تعمیل میں موت سے ڈر کر جہاد سے بچنا، یہ افلاس سے بچ کر صدقہ اور دوسروں پر احسان یا عفو اور فضل سے رکنا، بددینی کے ساتھ حماقت بھی پوری ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ بے شک خوب سنتا جانتا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے شخص ایسا، یقرض، جو کہ قرض دے اللہ کو قرضا حسنا، اچھا قرض، فیضاعفہ لہ، پھر دگنا کر دے اللہ اس کو، اضعافا کثیرہ، کئی گنا، واللہ یقبض، اللہ ہی تنگی کر دیتا ہے، ویبسط، اور وہی کشائش کرتا ہے، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹاؤ جاؤ گے۔ نمبر 1، الم تر الی الذین، کیا نہ دیکھا تم نے ایک جماعت کو، من بنی اسرائیل کو، من بعد موسیٰ کے بعد۔ نمبر 2، اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے، ہم ابعث لنا ملکا، مقرر کر دے ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل، تاکہ ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، قال هل عصیتم، پیغمبر نے کہا کیا تم سے یہ بھی توقع ہے، ان کتب علیکم القتال، کہ اگر حکم ہو تم کو لڑائی کا، اللہ تقاتلوا، تو تم اس وقت نہ لڑو، قالوا، وہ بولے، وما لنا، ہم کو کیا ہوا، اللہ نقاتلہ، کہ ہم نہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، وقد اخرجنا، ہم تو نکال دیے گئے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وآبائنا، اور اپنے بیٹوں سے، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے، فلما کتب علیہم القتال تولوا، پھر جب حکم ہوا ان کو لڑائی کا تو وہ سب پھر گئے۔ تفسیر۔ نمبر 1، انفاق مال کے فضائل، یعنی جب معلوم ہو چکا تو اللہ کے حکم میں تمہاری جان اور مال ہے، تو اب تم کو چاہیے کہ لڑو کافروں سے، اللہ کے واسطے، دین کے لیے،
اور جان لو کہ خدا تعالیٰ سنتا ہے بہانہ کرنے والوں کی باتیں اور جانتا ہے ان کے منصوبوں کو، اور چاہیے کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں مال، اور تنگی سے مت ڈرو کہ کشائش اور تنگی سب اسی کے اختیار میں ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے۔ قرض حسنہ اسے کہتے ہیں کہ جو قرض دے کر تقاضا نہ کرے اور اپنا احسان نہ رکھے اور بدلہ نہ چاہے اور اسے حقیر نہ سمجھے، اور خدا کو دینے سے جہاد میں خرچ کرنا مراد ہے یا محتاجوں کو دینا مراد ہے۔ نمبر 2، اس قصہ سے حق تعالیٰ کا بسط و قبض جو ابھی مذکور ہوا خوب ثابت ہوتا ہے، یعنی فقیر کو بادشاہ بنانا اور بادشاہ سے بادشاہت چھین لینا، اور ضعیف کو قوی اور قوی کو ضعیف کر دینا۔ الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے گناہ گاروں کو۔ نمبر 1، وقال لهم نبیہم، اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم، کہ بے شک اللہ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو ملکن بادشاہ۔ قالو، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، کیوں کر ہو سکتے اس کو حکومت ہم پر، ونحن احق بالملک، اور ہم زیادہ مستحق ہیں سلطنت کے، منہ اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس کو نہیں ملی کشائش مال میں۔ قال، پیغمبر نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے پسند فرمائی اس کو تم پر، وزادہ بسطۃ، اور زیادہ فراخی دی، فی العلم والجسم، اس کو علم اور جسم میں، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے ملک اپنا من یشاء جس کو چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ ہے فضل کرنے والا سب کچھ جاننے والا۔ نمبر 2، وقال لهم نبیہم، اور کہا بنی اسرائیل نے ان کے نبی نے، ان آیت ملک ہی، کہ طالوت کی سلطنت کی نشانیاں یہ ہیں، ان یأتیکم التابوت، کہ آوے تمہارے پاس ایک صندوق، فیہ سکینۃ، جس میں تسلی خاطر ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، اور جو کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو چھوڑی گئی تھیں موسیٰ۔ تفسیر۔ نمبر 1، طالوت بادشاہ کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تک بنی اسرائیل کا کام درست رہا، پھر جب ان کی نیت بگڑی تو ان پر ایک غنیم کافر بادشاہ جالوت نام کا مسلط ہوا، ان کو شہر سے نکال دیا اور لوٹا، اور ان کو پکڑ کر بندہ بنایا۔ بنی اسرائیل بھاگ کر بیت المقدس میں جمع ہوئے۔ اس وقت حضرت اشمعیل علیہ السلام پیغمبر تھے، اور ان سے درخواست کی کہ کچھ بادشاہ ہم پر مقرر کر دو، اس کے ساتھ کہ ہم جہاد کریں فی سبیل اللہ۔ نمبر 2، طالوت کی قوم میں آگے سے سلطنت نہ تھی، غریب محنتی آدمی تھے، ان بنی اسرائیل کے نظر میں سلطنت کے قابل نظر نہ آئے، اور بوجہ مال و دولت اپنے آپ کو سلطنت کے لائق خیال کیا۔ نبی نے فرمایا کہ سلطنت کسی کا حق نہیں، سلطنت کی بڑی لیاقت ہے عقل اور بدن میں زیادتی اور وسعت ہونی، جس میں طالوت تم سے افضل ہے۔ فائدہ۔ بنی اسرائیل نے جب یہ سنا تو پھر کہا پیغمبر سے کہ اس کے سوا کوئی اور دلیل بھی اس کی بادشاہت پر دکھلا دو تاکہ ہمارے دل میں کوئی اشتباہ نہ رہے۔ نبی نے دعا کی کہ جناب الہی، میں اور طالوت کی سلطنت کی یہ دوسری نشانی بیان فرما دی گئی۔ وآل ہارون، اور ہارون کی اولاد، تحملہ الملائکہ، اٹھا لاویں گے اس صندوق کو فرشتے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں پوری نشانی ہے تمہارے واسطے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ نمبر 1، فلما فصل، اور جب باہر نکلا طالوت بالجنود، فوجیں لے کر، قال، کہا، ان اللہ مبتلیکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتا ہے، بنہر، ایک نہر سے، فمن شرب منہ، سو جس نے پانی پیا اس سے، فلیس منی، اس نہر کا تو میرا نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جس نے اس کو نہ چکھا تو وہ بے شک میرا ہے، الا من اغترف غرفۃ، مگر جو کوئی بھرے ایک چلو بیدہی اپنے ہاتھ سے، فشربوا منہ، پھر پی لیا سب نے اس کا پانی، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑوں نے ان میں سے، فلما جاوزوہ، پھر جب پار ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب پار ہوا طالوت اور ایمان والے ساتھ اس کے، قالوا، تو کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم، طاقت نہیں ہم کو آج، بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ قال الذین یظنون، اور کہنے لگے وہ لوگ جن کو خیال تھا، انہم ملاقو اللہ، کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے، کم من فئۃ قلیلہ،
بارہا تھوڑی جماعت غلبت فیتن غالب ہوئی بڑی. تفسیر نمبر 1. بنی اسرائیل کا تابوت. بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، اس میں تبرکات حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا. جب جالوت غالب آیا تو ان پر تو یہ صندوق بھی وہ لے گیا تھا. جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچانا منظور ہوا تو یہ کیا کہ وہ کافر جہاں صندوق کو رکھتے تھے وہیں وبا اور بلا آتی. 5 شہر ویران ہو گئے. ناچار ہو کر 2 بیلوں پر اس کو لاد کر ہانک دیا. فرشتے بیلوں کو ہانک کر طالوت کے دروازے پر پہنچا گئے. بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہی پر یقین لائے اور طالوت نے جالوت پر فوج کشی کی اور موسم نہایت گرم تھا. کثیرۃ باذن اللہ، جماعت پر اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نمبر 1. ولما برزوا لجالوت، اور جب سامنے ہوئے جالوت کے وجنودہ اور اس کی فوجوں کے. قالوا، تو بولے ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے ڈال دے ہمارے دلوں میں صبر. وثبت اقدامنا، اور جمائے رکھ ہمارے پاؤں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد کر ہماری کافر قوم پر. فہزموہم باذن اللہ، پھر شکست دی مومنوں نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے. وقتل داود جالوتا، اور مار ڈالا داود نے جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک، اور دی داود کو اللہ نے سلطنت. والحکمت، اور حکمت. وعلمہ مما یشاء، اور سکھایا ان کو جو چاہا. ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر نہ ہوتا دفع کرا دینا اللہ کا بعضهم ببعض، ایک کو دوسرے سے. لفسدت الارض، تو خراب ہو جاتا ملک. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ بہت مہربان ہے جہان کے لوگوں پر. تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں اللہ کی. نتلوها علیک بالحق، ہم تجھ کو سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک. وانک لمن المرسلین، اور بے شک تو ہمارے رسولوں میں سے ہے. تفسیر. جالوت کے خلاف طالوت کا جہاد. ہوس سے طالوت کے ساتھ چلنے کو سب تیار ہو گئے. طالوت نے کہہ دیا کہ جو کوئی ان زور آور اور بے فکر ہو وہ چلے. ایسے بھی 80,000 نکلے. پھر طالوت نے ان کو آزمانا چاہا. ایک منزل میں پانی نہ ملا، دوسری منزل میں ایک نہر ملی. طالوت نے حکم دیا کہ جو ایک چلو سے زیادہ پانی پیوے وہ میرے ساتھ نہ چلے. صرف 313 ان کے ساتھ رہ گئے، باقی سب جدا ہو گئے. سب نے جنہوں نے ایک چلو سے زیادہ پانی نہ پیا ان کی پیاس بجھی، اور جنہوں نے زیادہ پیا ان کو اور پیاس لگی اور وہ آگے نہ چل سکے. نمبر 2. جالوت کی شکست. جب سامنے ہوئے جالوت کے، یعنی وہی 313 آدمی، اور انہی 313 میں سے حضرت داؤد کے والد اور ان کے 6 بھائی اور خود حضرت داؤد بھی تھے. اور حضرت داؤد کو راہ میں 3 پتھر ملے اور بولے کہ اٹھا لے ہم جالوت کو قتل کریں گے. جب مقابلہ ہوا جالوت خود باہر نکلا اور کہا کہ میں اکیلا تم سب کو کافی ہوں، میرے سامنے آتے جاؤ. حضرت اشمعیل علیہ السلام حضرت داؤد کے باپ کو بلایا کہ اپنے بیٹے مجھ کو دکھلا. اس نے 6 دکھائے جو قدآور تھے. حضرت داؤد کو نہیں دکھایا کہ ان کا قد چھوٹا تھا اور بکریاں چراتے تھے. پیغمبر نے ان کو بلوایا اور پوچھا کہ تو جالوت کو مارے گا؟ انہوں نے کہا ماروں گا. پھر جالوت کے سامنے گئے اور انہیں 3 پتھروں کو فلاخن میں رکھ کر مارا. پھر جالوت کا صرف ماتھا کھلا تھا اور تمام بدن لوہے میں غرق تھا. تینوں پتھر اس کے ماتھے پر لگے اور پیچھے کو نکل گئے. جالوت کا لشکر بھاگا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. پھر طالوت نے حضرت داؤد سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور طالوت کے بعد یہ بادشاہ ہوئے. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ حکم جہاد ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور اس میں اللہ کی بڑی رحمت اور احسان ہے. نادان کہتے ہیں کہ لڑائی نبیوں کا کام نہیں. نمبر 3. اس واقعے میں آحد وسلم کی نبوت کا ثبوت. یہ قصہ جو بنی اسرائیل کا گزرا، یعنی ہزاروں کا نکلنا اور ان کا دفعتاً مرنا اور جینا اور طالوت کا بادشاہ ہونا، یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں جو تجھ کو سنائی جاتی ہیں. اور تم بے شک اللہ کے رسولوں میں ہو، یعنی جیسے پہلے پیغمبر ہو چکے ہیں ویسے ہی تم کو بھی یقیناً رسول ہو. ان قصص و قرون ماضیہ کو ٹھیک ٹھاک بیان کرتے ہو، حالانکہ نہ تم کسی کتاب میں آپ نے دیکھا اور نہ کسی آدمی سے آپ نے سنا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول فضلنا فضیلت دی ہم نے بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض سے. منہم من کلم اللہ،
کوئی تو وہ ہے کہ کلام فرمایا اس سے اللہ نے، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیا بعضوں کے درجے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور دیے ہم نے عیسیٰ بن مریم کے بیٹے کو معجزے صریح، وأیدناہ، اور قوت دی اس کو روح القدس یعنی جبرائیل سے۔ نمبر 1، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ، تو نہ لڑتے، الَّذِينَ مِن بعدہم، وہ لوگ جو ہوئے ان پیغمبروں کے پیچھے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کے پاس صاف حکم، ولکن اختلفوا، لیکن ان میں اختلاف پڑ گیا، فمنہم من آمن، تو پھر کوئی ان میں ایمان لایا، ومنہم من کفر، اور کوئی کافر ہوا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے تو مقتتلوا، وہ باہم نہ لڑتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی، من قبل، پہلے اسے، ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے کہ لا بیع فیہ، جس میں نہ خرید و فروخت ہے، ولا خلۃ ولا شفاعہ، نہ آشنائی اور نہ سفارش۔ نمبر 3، تفسیر۔ نمبر 1، انبیاء کے ایک دوسرے پر فضیلت، یہ پیغمبر جن کا ذکر ہوا ان میں فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر، بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ ان سے بات کی خدا تعالیٰ نے، جیسے حضرت آدم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بلند کیا بعضوں کا درجہ، جیسے ایک قوم کا نبی، کوئی ایک گاؤں کا، یا کوئی ایک شہر کا، کوئی تمام جہان کا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور عنایت ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھلے معجزے جیسے احیاء موتا اور ابراہ اکمہ اور ابرص وغیرہ، اور قوت دی ان کو روح پاک یعنی حضرت جبرائیل کو ان کی مدد کو بھیج کر۔ نمبر 2، امتوں کا اختلاف، یعنی جو لوگ ان انبیاء پر ایمان لائے اور صاف حکم اور روشن نشانیاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دیکھ سن چکے، اگر خدا چاہتا تو یہ باہم نہ لڑتے اور مخالفت نہ کرتے، اور اگر ان میں مومن اور کوئی کافر نہ ہوتا، لیکن حق تعالیٰ مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی فعل اس کی حکمت سے خالی نہیں۔ نمبر 3، انفاق مال کا حکم، اس صورت میں عبادات و معاملات کے متعلق احکام کثیرہ بیان فرمائے، جن سب کی تعمیل نفس کو ناگوار اور بھاری ہے، اور تمام اعمال میں زیادہ دشوار انسان کو جان اور مال کا خرچ کرنا ہوتا ہے، اور احکام الہی اکثر جو دیکھے جاتے ہیں یہ جاپان کے متعلق ہیں، یا مال کے اور گناہ میں بندہ کو جاپان یا مال کی محبت اور رعایت ہی میں اکثر مبتلا کرتی ہے، گویا ان دونوں کی محبت گناہوں کی جڑ اور اسے نجات جملہ طاعات کی سہولت کا منشا ہے، اس لیے ان احکامات کو بیان فرما کر قتال اور نفاق میں بیان فرمانا مناسب ہوا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الی آخرہ، اول کا بیان تھا تو من ذا الذی یقرض اللہ، دوسرے کا ذکر ہے، اس کے بعد قصہ طالوت سے اول کی تاکید ہوئی، تو اب انفقوا مما رزقناکم الی آخرہ سے دوسرے کی تاکید منظور ہے، اور چونکہ انفاق مال پر بہت سے امور عبادات و معاملات کے موقوف ہے تو اس کے بیان میں زیادہ تفصیل اور تاکید سے کام لیا، چنانچہ اب جو رکوع آتے ہیں ان میں اکثروں میں یہ امر ثانی یعنی انفاق مال کا ذکر ہے۔ خلاصہ معنی یہ ہوا کہ عمل کا وقت ابھی ہے، آخرت میں نہ تو عمل بکتے ہیں، نہ کوئی آشنائی جسے دیتا ہے، جب نہ کوئی سفارش سے چھڑاتا ہے، جب تک پکڑنے والا نہ چھوڑے۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہے۔ نمبر 1، اللہ لا الہ الا ہو، اور اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے۔ نمبر 2، لا تأخذہ سنۃ، نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ من ذا الذی، ایسا کون ہے، الذی یشفع عندہ، جو سفارش کرے اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اجازت سے، یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے جو کچھ خلقت کے روبرو ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء، اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا، من علمہ، معلومات میں سے، الا بما شاء، مگر جتنا کہ وہی چاہے۔ واسع کرسیہ السماوات، گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں، والارض، اور زمین کو، ولا یؤودہ حفظہما، اور گرا نہیں اس کو تھامنا ان کا، وہو العلی العظیم، اور وہی ہے سب سے برتر اور عظمت والا۔ نمبر 3، لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے دین کے معاملے میں، قد تبین الرشد، بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت، من البغی، گمراہی سے۔ نمبر 4، فمن یکفر بالطاغوت،
اب جو کوئی نہ مانے بالطاغوت گمراہ کرنے والوں کو، ویؤمن باللہ اور یقین لاوے اللہ پر۔ تفسیر: نمبر 1، یعنی کفار نے اپنے اوپر ظلم کیا، جس کی شامت سے ایسے ہو گئے کہ آخرت میں نہ کسی کی دوستی سے ان کو نفع ہو سکے گا نہ سفارش سے۔ نمبر 2، آیت الکرسی کی فضیلت اور عظمت۔ پہلی آیت سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت شان بھی مفہوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس آیت کو، جس میں توحید ذات اور اس کے تقدس و جلال غایت و عظمت و وضاحت کے ساتھ مذکور ہے، نازل فرمائی، اور اسی کا لقب آیت الکرسی ہے۔ اسی کو حدیث میں اعظم آیات کتاب اللہ فرمایا ہے اور بہت فضیلت اور ثواب منقول ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں رلا ملا کر 3 قسم کے مضمون کو جگہ جگہ بیان فرمایا۔ علم توحید و صفات اور علم احکام اور علم قصص و حکایات سے بھی توحید و صفات کی تقریر و تاکید مذکور ہوتی ہے۔ یہ علم احکام کی تاکید و ضرورت اور علم توحید و صفات اور علم احکام بھی باہم ایسے مربوط ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے علت اور علامت ہے۔ صفات حق تعالی احکام شرعیہ کے حق میں منشا اور اصل ہیں، تو احکام شرعیہ صفات کے لیے بمنزلہ ثمرات اور فروع ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ علم قصص اور علم احکام سے علم توحید کو ضرور اعانت اور تقویت پہنچے گی، اور علم قصص اور علم توحید و صفات سے ضرور علم احکام کی تاکید اور اس کی ضرورت بلکہ حقیقت اور اصلیت ثابت ہوگی۔ اور یہ طریقہ جو 3 طریقوں سے مرکب ہے، بغایت احسن اور اسہل اور قابل قبول ہے۔ اول تو اس وجہ سے کہ ایک طریقہ کی پابندی موجب ملال ہوتی ہے، اور ایک علم سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جانا ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک باغ کی سیر کر کے دوسرے باغ کی سیر کرنے لگے۔ دوسرے تینوں طریقوں سے مل کر حقیقت منشا، ثمرہ، نتیجہ عمدہ اور مفید اور قرآن مجید میں کثیر الاستعمال ہے۔ ثمرہ، نتیجہ سب بھی معلوم ہو جائے گا، اور اس میں تعمیل احکام نہایت شوق و مستعدی اور رغبت و بصیرت کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے طریقہ مذکورہ بغایت عمدہ اور مفید اور قرآن مجید میں کثیر الاستعمال ہے۔ اسی جگہ دیکھ لیجئے گا کہ اول احکام کو کس کثرت و تفصیل سے بیان فرمایا، اس کے بعد بقدر مصلحت قصص کو بیان کر کے تمام احکامات مذکورہ کے فوائد و نتائج گویا ہم کو آنکھوں سے دکھلا دیے۔ ان سب کے بعد آیت الکرسی، جو کہ دربارہ توحید و صفات ممتاز آیت ہے، اس کو بیان فرما کر جملہ احکامات کی جڑ کو دلوں میں ایسا مستحکم فرما دی کہ اکھاڑے نہ اکھڑے۔ نمبر 3، توحید و صفات باری تعالیٰ۔ اس آیت میں توحید ذات اور عظمت صفات حق تعالیٰ کو بیان فرمایا کہ حق تعالیٰ موجود ہے ہمیشہ سے اور کوئی اس کا شریک نہیں، تمام مخلوقات کا موجد وہی ہے، اور تمام نقصان اور ہر طرح کے تبدل اور فطور سے منزہ ہے، سب چیزوں کا مالک ہے، تمام چیزوں کا کامل علم اور سب پر پوری قدرت اور اعلیٰ درجہ کی عظمت اس کو حاصل ہے۔ کسی کو نہ تو اتنا استحقاق اور نہ اتنی مجال کے بغیر اس کے حکم کے کسی کی سفارش بھی اس سے کر سکے۔ کوئی امر ایسا نہیں کہ جس کے کرنے میں اس کو دشواری اور گرانی ہو سکے۔ تمام چیزوں اور سب کی عقلوں سے برتر ہے، اس کے مقابلہ میں سب حقیر ہیں۔ اس سے 2 مضمون اور خوب ذہن نشین ہو گئے۔ ایک تو حق تعالیٰ کی ربوبیت اور حکومت، اپنی محکومیت اور عبدیت، جس سے حق تعالیٰ کے تمام احکامات مذکورہ اور غیر مذکورہ کا بلا چون چراں واجب التصدیق اور واجب التعمیل ہونا، اور اس کے احکام میں کسی قسم کا شک و شبہ کا معتبر نہ ہونا معلوم ہو گیا۔ دوسرے عبادات و معاملات کثیرہ مذکورہ سابقہ کو اور ان کے ساتھ مذکورہ سابقہ کو اور ان کے ساتھ تنعیم و تہذیب کو دیکھ کر کسی کو خلجان ہو سکتا تھا کہ ہر فرد کے اس قدر معاملات و عبادات کثیرہ ہیں کہ جن کا مجموعہ اتنا ہو جاتا ہے کہ ان کا ضبط اور حساب کتاب محال و معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں ثواب و یہ بات سے عقاب سے یہ بھی عقل سے باہر غیر ممکن معلوم ہوتا ہے۔ سو اس آیت میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے چند صفات مقدسہ اپنی ایسی ذکر فرمائی کہ وہ تمام خیالات بسہولت دور ہو جائیں گے، یعنی اس کا علم و قدرت ایسا کامل ہو جائے گا کہ ایک چیز بھی ایسی نہیں جو اس سے باہر ہو، جس کا علم اور قدرت ایسا غیر متناہی اور ہمیشہ یکساں رہنے والا، اور اس کو تمام جزیات عالم کے ضبط رکھنے اور ان کے عوض عطا فرمانے میں
کیا دقت ہو سکتی ہے؟ نمبر 4، دین میں جبر نہیں۔ جب دلائل توحید بخوبی بیان فرما دی گئیں جس سے کافر کا کوئی عذر باقی نہ رہا، تو اب زور سے کسی کو مسلمان کو کرنے کی کیا حاجت ہو سکتی ہے؟ عقل والوں کو خود سمجھ لے جانا چاہیے، اور نہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ زبردستی کو مسلمان بناؤ۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، خود نص میں موجود ہے، اور جو جزیہ قبول کرے گا اس کا جان و مال محفوظ ہو جائے گا۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سو اس نے پکڑ لیا حلقہ مضبوط، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ نمبر 1، اللہ ولی الذین، اللہ مددگار ہے الذین آمنوا، ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے رفیق کار ہیں شیطان، یخرجونہم، نکالتے ہیں ان کو، من النور الی الظلمات، روشنی سے اندھیروں کی طرف، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں دوزخ میں رہنے والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کی بابت، ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اس کو سلطنت، اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی، میرا رب وہ ہے، الذی یحیی، جو زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ مارتا ہے، قال، وہ بولا، انا احیی، میں بھی جلاتا ہوں، وامیت، اور میں بھی مارتا ہوں، قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے، فإن اللہ یأتی بالشمس، بے شک اللہ تو لاتا ہے سورج کو، من المشرق، مشرق سے۔ تفسیر نمبر 1، یعنی جب ہدایت و گمراہی میں تمیز ہو گئی تو اب جو کوئی گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کو منظور کرے گا تو اس نے ایسی مضبوط چیز کو پکڑ لیا جس میں ٹوٹنے یا چھوٹنے کا ڈر نہیں، اور حق تعالی اقوال ظاہرہ کو خوب سنتا ہے اور نیت و حالت قلبی کو خوب جانتا ہے، اس سے کسی کی خیانت اور فساد نیت چھپا نہیں رہ سکتا۔ فأتی بہ، تو اب تو لے آ اس کو، من المغرب، مغرب کی طرف سے، فبہت الذی کفر، تب حیران رہ گیا وہ کافر، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو۔ نمبر 1، او کالذی، یا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو، مر علی قریۃ، کہ گزرا وہ ایک شہر پر، وہی خاویۃ، اور وہ گرا پڑا تھا، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، قال انا، بولا کیوں کر، یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، زندہ کرے گا اس کو اللہ مر گئے پیچھے، فاماتہ اللہ، پھر مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے، 100 عام، 100 برس، ثم بعثہ، پھر اٹھایا اس کو۔ نمبر 2، قال کم لبثت، کہا تو کتنی دیر یہاں رہا، قال لبثت یوما او بعض یوم، بولا میں رہا ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم۔ نمبر 3، قال بل لبثت 100 عام، کہا نہیں بلکہ تو رہا 100 برس، فانظر الی طعامک، اب دیکھ اپنا کھانا، و شرابک، اور پینا، لم یتسنہ، سڑ نہیں گیا، وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کو، ولنجعلک آیۃ للناس، اور ہم نے تجھ کو نمونہ بنانا چاہا لوگوں کے واسطے، وانظر الی العظام، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، ہم ان کو کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، اور پھر ان پر پہناتے ہیں گوشت۔ نمبر 4، تفسیر نمبر 1، حضرت ابراہیم اور نمرود کا مکالمہ۔ پہلی آیت میں اہل ایمان اور اہل کفر اور ان کے نور ہدایت اور ظلمت کفر کا ذکر تھا، اب اس کی تائید میں چند نظائر بیان فرماتے ہیں۔ نظیر اول میں نمرود بادشاہ کا ذکر ہے، وہ اپنے آپ کو سلطنت کے غرور سے سجدہ کرواتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے آئے تو سجدہ نہ کیا۔ نمرود نے دریافت کیا تو فرمایا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا رب تو میں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں حاکم کو رب نہیں کہتا، رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے 2 قیدی منگا کر بے قصور کو مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ دیکھا میں جس کو چاہوں مارتا ہوں اور جس کو چاہوں نہیں مارتا۔ اس پر حضرت ابراہیم نے آفتاب کی
دلیل پیش فرما کر اس مغرور احمق کو لاجواب کیا اور اس کو ہدایت نہ ہوئی، یعنی لاجواب ہو کر بھی ارشاد ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، یا یوں کہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بات کا کچھ جواب نہ دے سکا، حالانکہ جیسا جواب پہلے ارشاد کا دیا تھا ویسا جواب دینے کی یہاں بھی گنجائش تھی۔ نمبر 2، حضرت عزیر علیہ السلام کا عجیب واقعہ۔ وہ شخص حضرت عزیر پیغمبر تھے اور تمام توریت ان کو یاد تھی۔ بخت نصر کافر بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل سے بہت لوگوں کو قید کر کے لے گیا، ان میں حضرت عزیر بھی تھے۔ جب قید سے چھوٹ آئے تب حضرت عزیر نے راہ میں ایک شہر دیکھا ویران، اس کی عمارت گری ہوئی دیکھ کر اپنے جی میں کہا یہاں کے ساکن سب مر گئے، کیوں کر حق تعالیٰ ان کو جلاوے اور یہ شہر پھر آباد ہو۔ اسی جگہ ان کی روح قبض ہوئی اور ان کی سواری کا گدھا بھی مر گیا۔ 100 برس تک اسی حال میں رہے، کسی نے نہ ان کو وہاں آ کر دیکھا نہ ان کی خبر ہوئی۔ اس مدت میں بخت نصر بھی مر گیا اور کسی بادشاہ نے اس مدت میں بیت المقدس کو بھی آباد کیا اور اس شہر کو بھی خوب آباد کیا۔ پھر 100 برس کے بعد حضرت عزیر زندہ کیے گئے، ان کا کھانا پینا اسی طرح پاس دھرا ہوا تھا، ان کا گدھا جو مر چکا تھا اس کی بوسیدہ ہڈیاں اپنی حالت پر دھری تھیں، وہ ان کے روبرو زندہ کیا گیا، اور اس 100 برس میں بنی اسرائیل قید سے خلاص ہو کر شہر میں آباد بھی ہو چکے تھے۔ حضرت عزیر نے زندہ ہو کر آباد ہی دیکھا۔ نمبر 3، جب حضرت عزیر مرے ہوئے تھے تو اس وقت کچھ دن چڑھا تھا، جب مرے تھے اس وقت کچھ دن چڑھا تھا، اور جب زندہ ہوئے تو ابھی شام نہ ہوئی تھی، تو یہ سمجھے کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو 1 دن ہوا، اور اگر آج ہی آیا تھا تو دن سے بھی کم رہا۔ نمبر 4، حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے وہ سب ہڈیاں موافق ترکیب بدن کی جمع کی گئیں، پھر ان پر گوشت پھیلایا گیا اور یہ چمڑا درست ہوا، پھر خدا کی قدرت سے یک بارگی اس میں جان آئی اور اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی بولی بولا۔ فلما تبین لہ، پھر جب اس پر ظاہر ہوا یہ حال، قال اعلم ان اللہ، تو کہہ اٹھا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 1، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ، اور یاد کر جب کہا ابراہیم نے اپنے کہ اے پروردگار میرے، ارینی دکھلا مجھ کو، کیف تحیی الموتیٰ، کیوں کر زندہ کرے گا تو مردے۔ قال، فرمایا اولم تؤمن، کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں؟ ولکن یطمئن قلبی، لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جائے میرے دل کو۔ نمبر 2، قال فخذ 4 من الطیر، فرمایا تو پکڑ لے 4 بڑے جانور اڑنے والے، فصرہن الیک، پھر ان کو ہلا لے اپنے ساتھ، ثم اجعل علی کل جبل، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر، منہن، ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا، جزءاً، ثم ادعوہن، پھر ان کو بولا، یأتینک سایہ، چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے۔ نمبر 3، وعلم، اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ نمبر 4، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ایسی ہے جیسے ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، اس سے اگی 7 بالیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانے، واللہ یضاعف، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ تفسیر۔ نمبر 1، حضرت عزیر نے اس تمام کیفیت کو ملاحظہ کرنے کے بعد فرمایا مجھ کو خوب یقین ہوا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی میں جو جانتا تھا کہ مردے کو جلانا خدا تعالیٰ کو آسان ہے، سو اب اپنی آنکھ سے دیکھ لیا۔ یہ مطلب نہیں کہ پہلے یقین میں کچھ کمی تھی، ہاں مشاہدہ نہ ہوا تھا۔ پھر حضرت عزیر نے یہاں سے اٹھ کر بیت المقدس میں پہنچے، کسی نے ان کو نہ پہچانا کیونکہ یہ تو جوان رہے اور ان کے آگے کے بچے بوڑھے ہو گئے۔ جب انہوں نے توریت حفظ سنائی تو تب لوگوں کو ان کا یقین آیا۔ بخت نصر بنی اسرائیل کی تمام کتابیں جلا گیا تھا جن میں توریت بھی تھی۔ نمبر 2، خلاصہ یہ ہوا کہ یقین پورا تھا، صرف عین الیقین کے خواستگار تھے جو مشاہدہ پر موقوف ہے۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مردہ پرندوں کا زندہ ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب ارشاد الہی 4 جانور لائے، ایک مور، ایک مرغ، ایک کوا، ایک کبوتر، اور چاروں کو اپنے ساتھ ہلایا تاکہ پہچان رہے اور بلانے سے آنے لگے۔ پھر چاروں کو ذبح کیا، پھر ایک پہاڑ پر چاروں کے سر رکھے، ایک ایک پر رکھا اور ایک پر سب کے دھڑ رکھے، ایک پر سب پاؤں رکھے۔ پہلے بیچ میں کھڑے ہو کر ایک کو پکارا، اس کا سر اٹھ کر کھڑا ہوا، ہوا میں کھڑا ہوا، پھر دھڑ ملا، پھر پر لگے، پھر پاؤں،
وہ دوڑتا ہوا چلا آیا، پھر اس طرح چاروں آ گئے۔ نمبر 4، اس واقعے پر اشکال کا جواب۔ یہاں 2 خلجان گزرنے کا قوی احتمال ہے۔ اول تو جسم بے جان متفرق الاجزاء کا زندہ ہونا قابل انکار، دوسرا ان خصوصیات کو کہ وہ پرندے ہوں اور 4 بھی ہوں اور 4 بھی فلاں فلاں ہوں اور اس طرح کہ ان کے اجزاء کو متفرق کر کے بلایا جائے تو زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے چلے آئیں، اس کا کوئی دخل اور ان قیود کا کوئی نفع معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے اول خلجان کے جواب میں عزیز اور دوسرے کے جواب میں حکیم فرما کر دونوں شبہوں کا قلع کم فرما دیا۔ یعنی اس کو خوب سمجھ لو، اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس کے ہر حکم میں اس قدر حکمتیں ہوتی ہیں جن کا ادراک اور احاطہ اگر ہم کو نہ ہو تو یہ ہمارے نقصان علم کی بات ہے۔ اس کے حکمت کا انکار ایسے امور سے ہرگز ممکن نہیں، واللہ عالم۔ آیت الکرسی میں علم، قدرت وغیرہ صفات الہی کو ذکر فرمایا۔ اس کے بعد یہ 3 قصے بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت کر سکتا ہے اور جس کو چاہے گمراہ کر سکتا ہے، اور مارنا جلانا سب اس کے اختیار میں ہے۔ اور اب جہاد اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کے متعلق قیود و شرائط بیان فرماتے ہیں، جس کا ذکر کسی قدر گزر بھی چکا ہے، کیونکہ جہاد اور انفاق مال میں جو موانع نظر آتے ہیں، حق تعالیٰ کے علم و قدرت کے یقین کر لینے کے بعد اور اس کے عجائب قدرت کے حالات معلوم ہونے کے بعد ان کا ازالہ ہوگا، ورنہ نقصان تو ان میں ضرور آنا چاہیے۔ لمن یشاء، جس کے واسطے چاہے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بے نہایت بخشش کرنے والا، سب کچھ جانتا ہے۔ نمبر 1، الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر خرچ کرنے کے بعد من ولا اذن، نہ احسان رکھتے ہیں نہ ستاتے ہیں، لہم اجرہم، انہی کے لیے ثواب ہے ان کا، عند ربہم، اپنے رب کے یہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ ڈر ہے ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ غمگین ہوں گے۔ نمبر 2، قول معروف، جواب دینا نرم، ومغفرۃ، اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ، بہتر ہے اس خیرات سے، یتبعها اذن، جس کے پیچھے ہو ستانا، واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ ہے نہایت تحمل والا۔ نمبر 3، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، مت ضائع کرو، صدقاتکم، اپنی خیرات، بالمن، احسان رکھ کر، والاذی، اور ایذا دے کر، کالذی، اس شخص کی طرح، ینفق، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رئاء الناس، لوگوں کے دکھانے کو، ولا یؤمن باللہ، اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر۔ نمبر 4، فمثلہ کمثل صفوان، سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر، علیہ تراب، تو اس پر پڑی ہے کچھ مٹی، فاصابہ، پھر برسا اس پر۔ تفسیر۔ نمبر 1، انفاق مال کے فضائل، یعنی اللہ کے راہ میں تھوڑے مال کا بھی ثواب بہت ہے، جیسے ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بڑھائے جس کے واسطے چاہے، اور 700 سے 7000 اور اس سے بھی زیادہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا، اور ہر ایک خرچ کرنے والے کی نیت اور اس کے خرچ کی مقدار اور مال کی کیفیت کو خوب جانتا ہے، یعنی ہر ایک سے اس کے مناسب معاملہ فرماتا ہے۔ نمبر 2، احسان جتانے کی ممانعت، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کیے پر نہ زبان سے احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں تان سے، اور نہ خدمت لینے سے اور نہ تحقیر کرنے سے، انہی کے لیے ہی ثواب کامل ہے، اور نہ ڈر ہے ان کو ثواب کم ہونے کا، اور نہ غمگین ہوں گے ثواب کے نقصان سے۔ نمبر 3، سائل کے جواب دینے کا طریقہ، یعنی مانگنے والے کو نرمی سے جواب دینا اور اس کے اصرار اور بدخوئی پر درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے کہ بار بار اس کو شرمائے یا احسان رکھے یا طعنہ دے۔ اور اللہ غنی ہے، کسی کے مال کی اس کو حاجت نہیں، جو صدقہ اس کی راہ میں کرتا ہے اپنے واسطے کرتا ہے، اور حلیم ہے کہ ستانے پر عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں فرماتا۔ نمبر 4، ریاکاری صدقہ کو باطل کر دیتی ہے، یعنی صدقہ دے کر محتاج کو ستانے اور اس پر احسان رکھنے سے صدقہ کا ثواب جاتا رہتا ہے، یا اوروں کو دکھا کر اس لیے صدقہ دیتا ہے کہ لوگ سخی جانیں، اس طرح کی بھی خیرات کا ثواب کچھ نہیں ہوتا۔ باقی یہ فرمانا کہ وہ یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یہ ابطال صدقہ کے لیے قید و شروط نہیں، کیونکہ صدقہ تو صرف ریا سے ہی باطل ہو سکتا ہے، اگرچہ خرچ کرنے والا مومن ہی کیوں نہ ہو، مگر اس قید کو صرف اس نفع کی غرض سے بڑھایا کہ یہ معلوم ہو جائے ریاکاری مومن کی شان سے بعید ہے، بلکہ یہ امر منافقین کے مناسب حال ہے۔
وابل زور کا مینا فترکہ سلدا تو کر چھوڑا اس کو بالکل صاف لا یقدرون علی شیء کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب مما کسبوا اس چیز کا جو انہوں نے کمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو۔ نمبر 1 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال ابتغاء مرضات اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے دلوں کو ثابت کر کر كَمَثَلِ جَنَّةٍ ایسی ہے جیسے ایک باغ ہے بِرَبْوَةٍ بلند زمین پر أَصَابَهَا وَابِلٌ اس پر پڑا زور کا میہ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ تو لایا وہ باغ اپنا پھل دو چند فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا اور اگر نہ پڑا اس پر وابلن اس پر می فطل تو پھوار ہی کافی ہے واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ نمبر 2 ایود احدکم کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو ان تکون لہ جنتن یہ کہ ہووے اس کا ایک باغ من نخیل کھجور وعناب اور انگور تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں نیچے اس کے نہریں لہو فیہا من کل الثمرات اس کو اس باغ میں اور بھی سب طرح کا میوہ حاصل ہو واصابہ الکبر اور آ گیا اس پر بڑھاپا ولہ ذریۃ اور اس کی اولاد ہے۔ تفسیر نمبر 1 دکھاوے کی مثال اوپر مثال بیان فرمائی تھی خیرات کی کہ ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا اور اس سے 700 دانے پیدا ہو گئے۔ اب فرماتے ہیں کہ نیت شرط ہے، اگر کسی نے ریا اور دکھاوے کی نیت سے صدقہ کیا تو اس کی مثال ایسی سمجھو کسی نے دانہ بویا ایسے پتھر پر جس پر تھوڑی سی مٹی نظر آتی تھی، جب میہ برسا تو بالکل صاف رہ گیا، اب اس پر دانہ کیا اگے گا؟ ایسے ہی صدقات میں ریاکاروں کو کیا ثواب ملے گا؟ نمبر 2 اخلاص سے مال خرچ کرنے کی مثال زور کے میہ سے مراد بہت مال خرچ کرنا اور پھوار سے مراد تھوڑا مال خرچ کرنا اور دلوں کو ثابت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ثابت کریں دلوں کو ثواب پانے میں یعنی ان کو یقین ہے کہ خیرات کا ثواب ضرور ملے گا، سو اگر نیت درست ہے تو بہت خرچ کرنے میں بہت ثواب ملے گا اور تھوڑے خیرات میں بھی فائدہ ہوگا۔ جیسے خالص زمین پر باغ ہے تو جتنا میہ برسے گا اتنا ہی باغ کو فائدہ پہنچے گا، اور نیت درست نہیں تو جس قدر زیادہ خرچ کرے اتنا ہی مال ضائع ہوگا اور نقصان پہنچے گا، کیونکہ زیادہ مال دینے میں ریا اور دکھاوا بھی زیادہ ہوگا۔ جیسا پتھر پر دانہ اگے گا تو جتنا زور کا میہ برسے گا اتنا ہی ضرر زیادہ ہوگا۔ ضعفاء ضعیف فاصابہا تب آ پڑا اس باغ پر اعصار ایک بگولا فیہ نار جس میں آگ تھی فاحترقت جس سے وہ باغ جل گیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات یوں سمجھاتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ آیتیں لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور کرو۔ نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا من طیبات خرچ کرو ستھری چیزیں ما کسبتم اپنی کمائی میں سے ومما اخرجنا لکم من الارض اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے پیدا کی تمہارے واسطے زمین میں سے ولا تیمموا الخبیث اور قصد نہ کرو گندی چیز کا اس میں سے منہ تنفقون اس کو خرچ کرو ولستم باخذیہ حالانکہ تم اس کو کبھی نہ لوگے الا ان تغمضوا فیہ مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ وعلموا اور جان رکھو ان اللہ غنی حمید کہ اللہ بے پرواہ ہے خوبیوں والا ہے۔ نمبر 2 الشیطان یعدکم الفقر شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً اللہ تعالیٰ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش کا وفضلاً اور فضل کا واللہ واسع علیم اور اللہ بہت کشائش والا سب کچھ جانتا ہے۔ نمبر 3 یؤتی الحکمۃ من یشاء عنایت کرتا ہے سمجھ جس کو چاہے ومن اور جس کو۔ تفسیر اذا اور دکھاوے کی ایک اور مثال یہ مثال ان کی ہے جو لوگوں کو دکھانے کو صدقہ خیرات کرتے ہیں یا خیرات کر کے احسان رکھتے ہیں اور ایذا پہنچاتے ہیں، یعنی جیسے کسی شخص نے جوانی اور قوت کے وقت باغ تیار کیا تاکہ ضعیفی اور بڑھاپے میں اسے میوہ کھائے اور ضرورت کے وقت کام آئے، پھر جب بڑھاپا آیا اور میوے کی پوری حاجت ہوئی تب وہ باغ عین حالت احتیاج میں جل گیا، یعنی صدقہ مثل باغ میوہ دار کے ہے اس کا میوہ آخرت میں کام آئے۔ جب کسی نیت بری ہے تو وہ باغ جل گیا، پھر اس کا میوہ جو ثواب ہے کیوں کر نصیب ہو۔ حق سبحانہ اسی طرح کھول کر سمجھاتا ہے کہ تم کو آیتیں تاکہ غور کرو اور سمجھو۔ نمبر 2 اللہ کی راہ میں عمدہ اور پاک مال خرچ کرو، یعنی عند اللہ صدقہ کے مقبول ہونے کی یہ بھی شرط ہے کہ مال حلال کمائی کا ہو
مال حلال کمائی کا ہو، حرام کا مال اور شبہ کا مال نہ ہو، اور اچھی سے اچھی چیز اللہ کے راہ میں دے، بری چیز خیرات میں نہ لگائے کہ اگر کوئی ایسی ویسی چیز دے تو جی نہ چاہے لینے کی، مگر شرمائی پر خوشی سے ہرگز نہ لے، اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ ہے، تمہارا محتاج نہیں اور خوبیوں والا ہے، اور اگر بہتر سے بہتر چیز دل کے شوق اور محبت سے دے تو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 3، شیطان تنگ دستی سے ڈرتا ہے۔ جب کسی کو دل میں خیال آئے کہ اگر خیرات کروں گا تو مفلس رہ جاؤں گا، اور حق تعالیٰ کی تاکید سن کر بھی یہی ہمت ہو اور دل چاہے کہ اپنا مال خرچ نہ کرے، اور وعدہ الہی سے اعراض کر کے وعدہ شیطانی پر طبیعت کو میلان اور اعتماد ہو، تو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ مضمون شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ نہ کہے کہ شیطان کی تو ہم نے کبھی صورت بھی نہیں دیکھی، حکم کرنا تو درکنار رہا، اور اگر یہ خیال آوے کہ صدقہ خیرات سے گناہ بخشے جائیں گے اور مال میں بھی ترقی اور برکت ہوگی، تو جان لے یہ مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور خدا کا شکر کرے، اور اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، سب کے ظاہر و باطن نیت عمل کو خوب جانتا ہے۔ یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، سمجھ ملی اس کو بڑی خوبی ملی۔ وما یذکر، اور وہی قبول کرتے ہیں الا اولی الالباب، جو عقل والے ہیں۔ نمبر 1، وما انفقتم، اور جو خرچ کرو گے، من نفقۃ، تم خیرات، او نذرتم من نذر، یا قبول کرو گے کوئی منت، فإن اللہ یعلمہ، بے شک اللہ کو سب معلوم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ نمبر 2، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر ظاہر کر کے دو خیرات تو کیا اچھی بات ہے، وإن تخفوها، اور اگر اس کو چھپاؤ، وتؤتوها الفقراء، اور فقیروں کو پہنچاؤ، فهو خیر لکم، تو وہ بہتر ہے تمہارے حق میں، ویکفر عنکم من سیئاتکم، اور دور کرے گا کچھ گناہ تمہارے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ نمبر 3، لیس علیک ھداھم، تیرا ذمہ نہیں ان کو راہ پہ لانا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ پہ لاوے جس کو چاہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ خرچ کرو گے تم مال، فلانفسکم، سو اپنے ہی واسطے، وما تنفقون، جب تک کہ خرچ کرو گے۔ تفسیر۔ نمبر 1، سمجھ بڑی نعمت ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے دین کی باتوں میں دانائی اور خیرات کرنے میں سمجھ عنایت کرتا ہے کہ کس نیت سے اور کس مال سے اور کس کو اور کس طرح محتاج کو دینا چاہیے، اور جس کو سمجھ عنایت ہوئی اس کو بڑی نعمت اور بڑی خوبی ملی۔ نمبر 2، منت اور نظر کا بیان، یعنی جو کچھ خیرات کی جائے تھوڑی یا بہت، بھلی نیت سے یا بری نیت سے، چھپا کر یا لوگوں کو دکھا کر یا منت مانی جائے کسی طرح کی، تو بے شک خدا تعالیٰ کو پورا علم ہے سب کا، اور جو لوگ انفاق مال اور نظر میں حکم الہی کے خلاف کرتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ جو چاہے ان پر عذاب کرے، منت قبول کرنے سے واجب ہو جاتی ہے، اب اگر ادا نہ کی تو گناہ گار ہوگا، اور نظر اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں، مگر یہ کہے کہ اللہ کے واسطے فلاں شخص کو دوں گا، یا اس نظر کا ثواب فلاں کو پہنچے تو کچھ مذاقہ نہیں۔ نمبر 3، اور اگر لوگوں کے دکھانے کی نیت نہ ہو تو خیرات کرنا لوگوں کے روبرو بھی بہتر ہے، تاکہ اوروں کو بھی شوق اور رغبت ہو، اور چھپا کر خیرات کرنا بھی بہتر ہے تاکہ لینے والا نہ شرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اظہار و اخفاء دونوں بہتر ہیں، مگر ہر موقع اور مصلحت کا لحاظ ضروری ہے۔ یہاں تک یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔